الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس مبارک دین سے، دین اسلام سے ہماری نسبت، ہمارا تعلق اور ہمارا جوڑ رکھا ہے، جو قیامت تک کے لیے ایک زندہ اور آسان دین ہے. اس دین کے بارے میں خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، جو دین لے کے آیا ہوں، بیضاء نقیہ، وہ بالکل واضح اور چمکدار دین ہے. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ میری اس شریعت کے اندر اور میرے لائے ہوئے اس دین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے بعد تم پھر بھی محتاج رہو گے کہ تمہیں کچھ اپنی طرف سے بنانا پڑ جائے، اور ایسی کوئی مجہول، کوئی مبہم، کوئی مشکل بات نہیں ہوگی کہ جس کو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے تم اس کا کوئی غلط مفہوم نکال لو گے. تو یہ مبارک دین اتنا آسان اور اتنا واضح ہے دوستو، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 2 + 2 4. یہ مثال بالکل اس کے لیے، جیسے تھوڑی سی عقل اور شعور رکھنے والا وہ 2 + 2 کو 5 نہیں کہے گا، 3 نہیں کہے گا، بلکہ وہ اس کو 4 کہے گا. اسی طریقے سے میرے دوستو بزرگوں، جو مبارک دین ہمارے پاس ہے اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات آج اس امت کے پاس ہے، اتنی واضح ہے اور اتنی صاف اور آسان ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کے بعد بھی کچھ میری ضرورت پڑے گی کہ میں اس میں اپنی طرف سے شامل کر دوں، یا میں اس کی وضاحت کروں کہ اوہ یہ مسئلہ تو بہت مشکل تھا، لہذا میں محتاج ہو گیا اس چیز کا. آج اگر ہم اپنے ماحول پر اور اپنے اوپر غور کریں تو ہر مہینے کے اعتبار سے، بلکہ ہر موسم کے اعتبار سے ہم اس فعل بد کا شکار ہے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہم اپنی طرف سے بناتے بھی ہیں
اور بنانے کے بعد پھر اس کو دین کا حصہ بھی بناتے ہیں، اور دین کا حصہ بنانے کے بعد پھر نہ کرنے والے کو سخت نظروں سے بھی دیکھتے ہیں۔ بات سمجھ گئے دوست؟ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے ایک غلط بات بول دی، غلط بات بولنے کے بعد اس سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اس بات کو وہ کہے جی میں تو دین پہ کھڑا ہوا ہوں اور یہ دین ہے۔ اور پھر اس سے زیادہ خطرناک مرحلہ یہ ہے کہ اس کو دین کہنے کے بعد پھر جو اس کی بات قبول نہ کرے تو اس کو کہے کہ بھئی آپ تو بے دین اور بد دین آدمی ہو، آپ تو دین پر عمل ہی نہیں کر رہے ہو۔ آج اگر ہم غور کریں تو ہم اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں دوستو۔ موقع بہ موقع بات ہوتی ہے، مختلف معاملات ہمارے ماحول میں، معاشرے میں ارد گرد ایسے پھیل چکے ہیں کہ جس میں ہم دن بدن بری طرح مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سوائے اس کے کہ انسان دین کے صحیح ماحول سے، اہل علم سے اور نیک صحبت سے جڑ جائے تو ان فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا احدا بعدہ، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو لے لو گے ایک بندہ بھی اس کے بعد پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ فرمائے کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن کریم کو، و سنتی، اور دوسرا اپنی سنت یعنی جو احادیث مبارکہ ہے، پاک پیغمبر کی پاک زندگی ہے، اقوال اور ارشادات ہے، وہ دے کے جا رہا ہوں۔ جو اپنی زندگی قرآن اور سنت کی ترتیب پر لے آئے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے بیچ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنا یہ خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو یہ اس لیے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اہل بیت ہے وہ 100% عملی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کا مظہر اور مصداق تھا۔ اہل بیت کا ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ کے پاک پیغمبر سے ہٹ کر۔ یہ تو آج ایجادات ہو گئی، آج ان بڑوں کے نام پر ساری چیزیں آج ایجاد کر لی گئی، بنیاد کر دی گئی، بنا دی گئی۔ تو قصے کہانیاں یہ دین کا حصہ نہیں ہے دوستو۔ نہ ہم قصوں اور کہانیوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو نیک اور گناہگار سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی کہے کہ جی وہ فلاں کتاب میں وہ قصہ لکھا ہوا ہے نا، اب اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو بس آپ کا تو کام تمام ہو گیا، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو بھئی آپ کا تو بیڑا پار ہو گیا۔ یہ دین اس کا نام نہیں ہے دوستو۔ ہمارے پاس اللہ پاک کا یہ مبارک دین بالکل محفوظ مضبوط شکل میں موجود ہے، جس کو سمجھنا آسان، جس کو لینا آسان، جس کو سیکھنا آسان، جس پر عمل کرنا آسان، سب چیزیں۔ تو ہر موسم اور ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کو اپنے ماحول کے اندر ملے گی۔ اب رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک بہت ہی بابرکت مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ کون سا؟ رمضان المبارک بالکل قریب آ رہا ہے۔ بمشکل ایک مہینہ 20 دن باقی ہے، 50 دن ہمارے پاس ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ اب ایسا مہینہ قریب ہے، مومن کی زندگی ایک متحرک عمل والی زندگی،
اس لیے پچھلے جمعے آپ کے سامنے بات آئی، عرض کیا کہ رجب کا چاند نظر آنے کے بعد، رجب کا مہینہ شروع ہونے کے بعد ہمیں جو ایک اکلوتا سنت عمل ملتا ہے وہ کس چیز کا ہے؟ دعا کا ہے۔ کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ سنت عمل ہے، یہ دعا سکھائی گئی، امت کو دی گئی، اور اس دعا کا ایک ایک لفظ اس امت کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو آنے والے ماہ مبارک کے لیے ابھی سے تیار کر لے۔ یہ اس رمضان کی تمہید ہے، اس کی تیاری کا موقع ہے۔ بندہ ہمت خود کرے گا، لیکن اللہ کی نصرت اور تائید کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، تو دعا دے دی کہ اس مسنون دعا کو پڑھتے ہوئے آنے والے رمضان المبارک کی ترتیب ابھی سے بنانا شروع کر دو۔ یہ ایک سنت عمل ہے جس پر عمل کرنا ہے، اور یقیناً ہم کر رہے ہوں گے اس میں۔ لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر موسم میں ہمارے پاس کچھ کہانیاں تیار ہو کے آتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کچھ کہانیاں بہت پرانی ہیں، سال ہر سال سے ہم سنتے ہیں، کچھ وہ ہے جس کو ذرا زیادہ وقت نہیں گزرا، اور کچھ وہ ہے کہ جو بالکل لیٹسٹ ہوتی ہے، بالکل ہر سال اس کا نیا ورژن آتا ہے، تیار ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کو آگے ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے کے لیے بھی ایک کہانی اس امت کو دی گئی ہے دوستو، اور اس کو کہانی ہم اس لیے کہیں گے کہ یہ تذکرہ اور یہ قصہ اور یہ واقعہ نہ کسی قرآن کی تفسیر میں ہے، نہ حدیث پاک میں ہے، کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے اس کو نقل کیا ہے، نہ کسی مستند اہل اللہ کی کتابوں میں ہے، اس میں بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے چاروں سلاسل تصوف ہے، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، جو بزرگوں کے سلسلے ہیں، ان حضرات کی جو اپنی مستند کتابیں ہیں اس میں بھی نہیں ہے۔ پھر کیا رہ جاتا ہے دوست؟ لیکن رجب کے لیے ایک کہانی بنائی گئی، اور ہم میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ جو وہ عمل کرتے ہیں اس مہینے کے آخر میں، رجب کے آخری عشرے میں کنڈوں کی رسم کی جاتی ہے۔ کنڈے سنے ہیں نا دوست؟ کنڈے ہم کرتے ہیں، اور بہت سارے گھرانوں میں ہوتی ہے۔ سمجھنا چاہیے دوستو، بات سمجھ کی ہے، ضد کی نہیں ہے، ناراضگی کی نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے شروع سے اتنی بڑی تمہید آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارا دین اور ہماری شریعت بالکل واضح بھی ہے، بالکل آسان بھی ہے۔ تو بہت سارے ہمارے گھرانوں میں یہ رسم سال ہر سال سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، لوگ اہتمام سے کرتے ہیں۔ اور کنڈوں کا مطلب تو آپ حضرات یقیناً سمجھتے ہیں۔ کنڈا تو در حقیقت مٹی کے بڑے برتن کو کہا جاتا ہے، جیسے تھال ہوتے ہیں، آج کل تو اسٹیل کے ہیں، لوہے کے ہیں، پیتل کے ہیں، یا پلاسٹک کے ہیں، لیکن جو مٹی کے، خالص مٹی کے بنے ہوئے جو برتن، جو بڑا تھال سا ہوتا ہے، اس کو کنڈے کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو آج بھی یہ دودھ دہی کا کام کرنے والے کہتے ہیں نا بھئی یہ دہی کا کنڈا دے دو، ایک سنا ہوگا نا، وہ پیچھے سے وہ پھر وہ بچہ اس کو پکڑا دیتا ہے، وہ بڑا ایک بھئی کنڈا یہ ہوتا ہے، یعنی اس مٹی کا بنا ہوا ایک بڑا برتن ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ جو رسم ہمارے ماحول میں پھیلی، اس کی بنیاد یہاں سے چلی کہ کرنے والے نے جب اس کا آغاز کیا تو مٹی کے بنے ہوئے کنڈے کے اندر اس نے کوئی میٹھی چیز تیار کی اور وہ اپنے علاقے کے اندر بانٹ دی۔ اب پکی ہوئی چیز اور کھائی ہوئی چیز، وہ تو کنڈا نہیں تھا، کنڈا تو وہ برتن ہے نا دوستوں نیچے کا۔ اس کنڈے میں جو چیز رکھ کر بانٹی گئی، تقسیم کی گئی، لوگوں نے کھائی، وہ تو ایک الگ چیز ہے، کھانے پینے کا رزق ہے۔
لیکن اس کا برتن جو تھا وہ کونڈا تھا. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ چلتے چلتے اس کا نام ہی کونڈا پڑ گیا. آپ نے کونڈے پکائے ہیں, آپ نے کونڈا کھایا ہے. آج ہمارے ہاں کونڈوں کی تیاری ہو رہی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیز رجب کے مہینے میں 22 رجب کو یا رجب کے آخری عشرے میں ہم مسلمان گھرانوں میں کیوں شامل ہو گئی؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس قصہ تیار ہے, اور کہانی یہ دی گئی کہ یہ در حقیقت ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارا تھا. لکڑہارا جانتے ہیں؟ جو لکڑیاں کاٹتا ہے درختوں سے, لکڑیاں کاٹتا ہے, پھر جا کے بیچتا ہے, پھر جو کچھ کماتا ہے وہ اپنے گھر لاتا ہے. وہ لکڑہارا تھا, اور اس پر غربت کے ایام تھے کہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے تھے, تکلیف کے دن بڑھتے چلے جا رہے تھے, بہت پریشان تھا. اس تنگ دستی کی حالت کے اندر اس لکڑہارے کی جو بیوی تھی, اس کی جو بیگم تھی, ایک دن اتفاقاً مدینہ منورہ کے اندر اس کی ملاقات ہو گئی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے, جن کی طرف اس رسم کی نسبت کی جاتی ہے. ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کون ہے دوستوں؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے جو آپ کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جو کہاں شہید ہوئے ہیں؟ کربلا میں. یہ تو سب کو پتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں, ان کا نام ہے زین العابدین رحمت اللہ علیہ. یہ سب ہمارے بزرگ اور بڑے ہیں دوستوں. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ. امام محمد باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نسب ہے دوستوں, اور یہ جو نسب ہے یہ سادات کا نسب ہے, چھوٹا نسب بھی نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 4 واسطوں کے بعد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ آتے ہیں. تو بہت بڑی ہستی ہے, بہت بڑی شخصیت ہے, اور خود ہمارے فقہ حنفی جس کو ہم مسائل میں فالو کرتے ہیں, ہمارے جو مسائل کے اندر جن کو ہم اپنا مقتدی مانتے ہیں, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, یہ مسائل کے اندر ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں. انسان استاذ اس کو بناتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے, استاذ شاگرد اس کو کہتا ہے جس پر اسے اعتماد ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ یہ استاذی اور شاگردی اسی صورت میں ہے کہ جب آپس میں ایک دوسرے پر ان حضرات کا اعتماد ہے دوستوں, یہ الگ نہیں ہے. تو ہم بیوقوف نادان ہو جاتے ہیں کہ خود ایک تقسیم کے عمل کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے جتنے حضرات ہیں جن کے نام میں نے آپ حضرات کے سامنے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے, یہ سب ہمارے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, سروں کے تاج ہیں, دین کے مقتدی اور پیشوا ہیں. تو اس لکڑہارے کی جو بیوی تھی اس کی ملاقات ہو گئی مدینہ منورہ میں کس سے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے. حضرت جا رہے تھے, اس کی مفلوق الحالی دیکھی, تنگ دستی دیکھی, پریشانی دیکھی. کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا کہ شوہر لکڑہارا ہے, وہ لکڑیاں کاٹتا ہے, بیچتا ہے, گزارا نہیں ہوتا, دن بدن ہم قرضوں میں مبتلا ہے, پریشان ہے, کیا کریں, کچھ سمجھ نہیں آتا. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو, میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں, اور جو بھی اس عمل کو کرے گا تو اس پر رزق روزی کے دروازے کھل جائیں گے اس پر, اور جو اس کو نہیں مانے گا اور اس کو کمزور لے گا تو وہ
ناکام اور پریشان ہو جائے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، یہ میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو حضرت نے اس لکڑہارے کی بیوی سے کہا کہ رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو تم ایسا کرو کہ میرے نام کے کنڈے بنا لو، کچھ میٹھا بنا کر کے، اور وہ پھر لوگوں کے اندر تقسیم تم کر دینا، اور میری نیت سے کر دینا، کیونکہ یہ میری پیدائش کا دن ہے۔ تو لہذا اس کے بعد تم دیکھنا کہ تمہارے ساتھ اللہ پاک کا معاملہ کیا ہوتا ہے، رزق کیسے کھلتا ہے، اور یہ تم بتاؤ لوگوں کو، اور جو اس بات کا انکار کرے گا تو وہ بہت نقصان اٹھائے گا۔ لکڑہارے کی بیوی نے جا کے اپنے شوہر کو بتایا، لکڑیاں کاٹنے والے کو، کہ بھئی ایک وظیفہ ہاتھ آ گیا ہے، اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ تو 22 رجب کو لکڑہارے کی بیوی نے گھر میں بیٹھ کر کے کچھ میٹھا پکا کے اس کو مٹی کے برتن میں رکھ کے اور اس کو اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے اندر بانٹ دیا، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ۔ بس وہ بانٹنا تھا، اور ان پر رزق کی اور اسباب کی اور دنیا کی وہ فراوانی ہوئی کہ دنیا حیران ہو گئی کہ وہ لکڑیاں کاٹنے والا اتنا مالدار ہو گیا۔ دوستو یہ قصہ سنا رہا ہوں، اب بعض ساتھی بالکل اخذ کر رہے ہیں کہ ہمیں جا کے وظیفہ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ قصہ سنا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ کیا کہانی ہے پیچھے، کرنا نہیں ہے اس طرح۔ تو اب لوگ حیران ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو سب سے غریب قلاش لوگ تھے ہمارے گاؤں کے، اور اب ان پر دنیا اتنی کھل گئی ہے۔ پوچھا تو اس عورت نے کہا کہ اس طرح میری ملاقات ہوئی بزرگ سے، انہوں نے کہا کہ رجب کی 22 تاریخ کو آپ میرے نام کے کنڈے بنا کر تقسیم کر دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا نوازا جاتا ہے۔ بات پھیل گئی، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں تھا اتنا، تو لہٰذا جس نے اس پہ عمل کیا وہ مالدار ہونا شروع ہو گیا۔ اور ایک وزیر تھا، اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ جی یہ کہانی چل رہی ہے، تو اس وزیر نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی قصے کہانیاں ڈھکوسلے ہیں، اس کو کون مانتا ہے۔ تو بس وہ جو اس کی ساری مالداری تھی وزیر کی، وہ دن بدن نیچے آ کے وہ وزیر فقیر اور قلاش ہو گیا۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ تو 22 رجب کے کنڈے کرنے والے مالدار ہوتے چلے گئے، اور اس کو قصہ کہانی سمجھنے والے فقیر اور قلاش ہوتے چلے گئے۔ تو اس اعتبار سے تو دوستو اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا کے اندر کوئی مسلمان فقیر تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ سب ہم کنڈے کرتے اور جا کے ایک ایک لینڈ کروزر میں بیٹھتے کہ بھئی ہم نے بھی کنڈے کیے، دنیا ہم پہ کھول دی جاتی۔ آج ایسا تو نہیں ہوتا کہ معاشی بحران میں اسلامی ممالک مبتلا ہوتے، آئی ایم ایف کے مقروض اسلامی ممالک اور ہمارا ملک ہوتا۔ سب سے زیادہ تو ہمارا ملک کنڈوں کی رسم پہ عمل کر رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ آئی ایم ایف کی لائن میں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پڑھی لکھی دنیا ہے اس وقت، ہم کتنے بڑے دعوے کرتے ہیں ہر چیز میں کہ بھئی اب ہمیں شعور آ گیا ہے، ہمیں کانفیڈنس آ گیا ہے، ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں، اور ہم ہر چیز کو تول کر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ تولنے والے یہاں کیوں سلپ ہو جاتے ہیں دوستو؟ یہاں کیوں اتنی بات، موٹی سی بات اس موٹی عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ دین سمجھنے کے لیے ہم ایک لکڑہارے کی کہانی کے محتاج ہیں؟ 30 پارے قرآن اور اس کی سینکڑوں مستند تفاسیر موجود ہیں امت کے پاس، احادیث مبارکہ کا پورا ذخیرہ محفوظ شکل میں، اور ہزاروں محدثین کی کتابیں موجود ہیں۔ تمام صحابہ اکرام کو اتنا محفوظ کیا گیا کہ الف سے لے کر یا تک جتنے صحابی ہیں، ایک ایک صحابی کا نام کیا ہے، اس کی ولدیت کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، اس کی زندگی کیسے گزری، سب چیزیں سیر صحابہ میں محفوظ کی گئی، سب چیزیں ہیں دوست۔ یہ لکڑہارے کی کہانی نہ کسی تفسیر میں ہے، نہ کسی شارح حدیث نے لکھی ہے، اور نہ کسی صحابی کے تعامل کے اندر ہے، لیکن ہم اس کو بالکل لے کے چلاتے ہیں۔
سب عمل ہو رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آسان اور مختصر بات جو میں نے شروع میں عرض کی، بیان کے شروع میں، بہت سارے احباب اس وقت نہیں تھے، شروع میں نے عرض کی کہ دین پر چلنے میں ہم کسی قصے اور کہانی کے محتاج نہیں ہیں دوست. دین بالکل واضح ہے، شریعت بالکل روشن ہے، واضح بھی ہے، آسان بھی ہے، اور آج تک کی امت اس پر عمل کرتی ہوئی آ رہی ہے دوست. افسوس یہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو صحیح ماحول سے کاٹتا ہے، صحیح نسبت اور مجلس سے دور ہو جاتا ہے، یقین کریں یہ کتابوں اور رسائل اور ناولوں میں لکھے ہوئے قصے کہانیاں آپ کو لینے کے لیے بالکل تیار کھڑی ہوئی، فوراً ہم جا کے اس میں گر جائیں گے اور یہ الٹے سیدھے دھندے کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو پکا سچا ٹھکا مسلمان سمجھیں گے، اور نہ کرنے والے کو ایسے دیکھیں گے جیسے کانا بیل قصائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرح دیکھیں گے اس کو. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ان قصوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ یہ قصے دین ہے، نہ شریعت ہے، نہ نیکی ہے، بلکہ خالصتاً بدعات اور خرافات اور لہو و لعب ہے. رزق کے خزانے اور رزق کی چابیاں اور رزق کے تقسیم کرنے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. وہ جس کو دے دے، جتنا دے دے، جب جب دے دے، کوئی نہیں بتا سکتا دوست. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. اپنی حکمت کے ساتھ اللہ اپنے رزق کو بانٹتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. لیکن بندہ حریص ہے، آج یہ کسی بھی جگہ پہ پہنچ کر یہی سمجھتا ہے کہ ابھی گنجائش ہے میرے لیے، لہذا مجھے اور آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، مزید جمع کرنا ہے. اب وہ کیسے جمع ہو، اس کے لیے جس نے جو راستہ، جو طریقہ، جو ترتیب بتا دی، ہم اس کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ماہ رجب کے اندر سنت عمل وہ پچھلے جمعے گزر چکا کہ ایک مسنون دعا کا اہتمام ہم سب نے کرنا ہے. باقی اس کے علاوہ 22 رجب کے کنڈے کرنا یا کسی کے نام کا میٹھا بنا کے تقسیم کرنا، لکڑہارے کی اس کہانی کو دل میں جگہ دے کر اس کو صحیح سمجھنا اور اس کو بنیاد بنا کر کے یہ سمجھنا کہ شاید اسی بنیاد پر رزق بڑھے گا، اسی بنیاد پر رزق کم ہوگا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بالکل جنازے کی شکل میں آ چکا ہے، ختم ہونے کے قریب. اس لیے زندہ دین کے ساتھ جڑنا ہے، اس مستند دین کے ساتھ جوڑ کر اس کا حصہ بننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا